نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبائی فتنہ اور شہادت عثمان غنی۔ ابتدائی ایام جتنے سکون کا دور تھا، آخری ایام اتنے ہی لرزا دینے والے تھے۔ اسلامی سلطنت کی وسعت کی وجہ سے ہر روز غیر مسلم اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے تھے، مگر ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انتشار کی فضا بھی بن رہی تھی۔ یہ نوع مسلم اسلام قبول کرنے کے باوجود اپنے خاندانی رسم و رواج اور علاقائی عصبت کو اپنے دل سے دور نہ کر سکے، جس کی وجہ سے علاقائی عصبت، خاندانی تعصب اور غیر اسلامی رسم و رواج دھیرے دھیرے اندر ہی اندر اسلام کو کھوکھلا کرتا رہا۔ صحابہ کرام فیضان نبوت سے سرشار تھے، اس لیے وہ ہر چیز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے تھے، مگر ان کے آنے والی نسلیں ایسی فضا کو سنبھال نہ سکیں، لہٰذا جیسے جیسے صحابہ کرام کی تعداد گھٹتی گئی، ویسے ویسے غیر اسلامی افکار و نظریات اپنے پیر جماتے گئے۔ صحابہ کرام یا تو رخصت ہو رہے تھے یا پھر ضعیفی کی طبی منزل پر پہنچ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ایک بڑی تعداد کسی بھی معاملے میں حصہ لینے کے لائق نہیں رہی۔ حضرت فاروق اعظم نے ان عظیم ہستیوں کو مدینہ سے باہر جانے سے منع فرما دیا تھا، جن کے دلوں میں خلافت کی کوئی طلب پیدا ہو سکتی تھی، مگر خلیفہ ثابت حضرت عثمان غنی نے یہ پابندی اٹھا دی، جس کی وجہ سے وہ ہر طرف پھیل گئے۔ اب وہ جہاں جاتے صحابیت اور خاندان رسالت کی نسبت سے لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے، جس کی وجہ سے کسی میں جلالت شاہ کا جذبہ پروان چڑھنے لگا۔ ان کے دبدبے کے سامنے گورنروں کی حیثیت کمزور پڑ گئی۔ وہ جہاں عمال کو غلط حرکت کرتے دیکھتے، سرعام انہیں ٹھوک دیتے، جس کی وجہ سے عمال اور گورنروں کی حیثیت مجروح ہونے لگی۔ ایک طرف جن قوموں کو مسلمانوں نے زیر کیا تھا اور ان کی حکومتوں کو پامال کیا تھا، وہ بظاہر تو خاموش ہو گئے، دوسری طرف حضرت عثمان غنی شروع ہی سے نہایت نرم دل تھے۔ معمولی بدعنوانیوں پر چشم پوشی آپ کی فطرت میں شامل تھی، جس کا مخالفین نے زبردست فائدہ اٹھایا اور ان کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا۔ جن قوموں نے اسلام کے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ کر ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تھا، انہی میں یمن کے شہر صنعا کا رہنے والا ایک یہودی عبداللہ بن سبی بھی تھا۔ وہ نہایت چالاک، فتنہ ور اور انتہائی ذہین شخص تھا۔ دور فاروقی تک تو اسے ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی فتنہ برپا کر سکے، مگر دور عثمانی میں خلیفہ وقت کی نرم مزاجی اور چشم پوشی سے اپنے عیارانہ ذہن اور مبصرانہ فطرت کو پروان چڑھانے کا اسے ایک زبردست موقع دے دیا۔ سب سے پہلے اس نے نہایت چالاکی سے اپنے یہودی مذہب کو بدلا اور مسلمانوں کا چولا پہن کر یمن سے مدینہ پہنچا۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بصرہ پہنچا، جہاں ایک بد کردار شخص حکیم بن جبلہ کا مہمان بن کر اسلام کی خلاف سازشیں جال بن کر مسلمانوں میں تفرقہ بندی کا بیج بونے لگا۔ جب 33 ہجری میں حاکم بصرہ عبداللہ بن عامر کو اس کی چالاکیوں کی خبر ہوئی
تو آپ نے اسے شہر بدر کر دیا۔ وہ وہاں سے نکل کر کوفہ پہنچا، جہاں کوفہ کی حاکم سعید بن عاص نے بھی اسے وہاں ٹکنے نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے شام پہنچا، مگر وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اب وہاں سے مصر پہنچا، جہاں اسے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک وسیع زمین مل گئی۔ مسلمانوں میں فتنوں کو جنم دینے کے لیے نئے نئے عقیدے تراشنے کا کام اس نے بڑی ہنرمندی سے انجام دیا۔ اس نے کچھ جاہلوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک وصی ہے، اور وہ حضرت علی ہے۔ اس نے ایک ایسے فرقے کی بنیاد ڈالی جو آگے چل کر شیعہ کے روپ میں ابھرا، جو ہمیشہ گلشن اسلام کی پامالی کا کردار انجام دیتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے صرف انہیں غاضب اور جابر بنا کر لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کرنے لگا۔ مگر حضرت عثمان غنی باحیات تھے، اس لیے اس نے لوگوں کو منفرد کرنے کے لیے اور انہیں خلافت سے معزول کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بھی بنانے لگا۔ محبت اہل بیت کا نعرہ تو صرف ایک پردہ تھا، دراصل تمام خلفاء کو غاضب، جابر اور منافق بنا کر ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا اور اہل بیت کا نام لے کر لوگوں کو بھڑکانا اس کا مشن تھا، ورنہ وہ بذات خود اہل بیت کا بھی سخت دشمن تھا۔ لیکن اپنے اس مقصد کی کامیابی کے لیے اسے ایک پردہ کی ضرورت تھی، جسے حب اہل بیت کے نعرے کی شکل میں اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جبکہ اہل بیت کی محبت ایمانی کی نشانی ہے، جس پر سارے خلفائے کار بند تھے، اور خلفائے راشدین کی تعظیم و تکریم اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا سارے اہل بیت کی شان تھی۔ ان لوگوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک طرف حضرت علی کو وصی رسول بنا کر حب اہل بیت کا نعرہ بلند کیا، تو دوسری طرف حضرت عثمان غنی کے اعمال پر جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگا لگا کر مخالفین کی ایک گروہ تیار کر لیا۔ دھیرے دھیرے اس کا اتنا اثر پیدا ہو گیا کہ اندر ہی اندر اس کی ایک زبردست فوج تیار ہو گئی، جسے لے کر اب اس نے اپنے اصل منصوبے کے مقاصد کو پورا کرنے کی سازش چن لی۔ چنانچہ اس کا اصل منصوبہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنا تھا، اور مسلمانوں کو تفرقہ میں ڈال کر انہیں خانہ جنگیوں میں مبتلا کرنا تھا۔ جھوٹے جھوٹے الزامات تراشنا اور حب اہل بیت کا دم بھر کر مسلمانوں کو لڑاتا تھا، ورنہ جہاں تک خلیفۃ المسلمین کی بات تھی، وہ ہر لحاظ سے نہایت صاف ستھرے تقویٰ کے اعلیٰ تر معیار پر کھڑے تھے۔ ان پر نہ تو کہیں ظلم کا دھبہ تھا اور نہ ہی ان کے یہاں خلافت ورزی تھی، نہ ہی بیت المال کا غلط استعمال تھا۔ آپ کی سادگی، خدا ترسی اور معمولی باتوں پر چشم پوشی نے اسے حوصلہ دیا، اور اس نے اپنے یہودی فکر و عیارانہ ذہن کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ہر علاقے سے نکل جانے کے باوجود اپنا منصوبہ حل کا اثر تیار کر لیا۔ حب علی اور حب اہل بیت کی آڑ لے کر نظام خلافت اور اس کے پس پردہ پورے اسلام کو تہ بالا کرنے کا اس نے شیطانی منصوبہ تیار کیا۔ خلیفۃ المسلمین کی معمولی معمولی باتوں کو نمک مرچ لگا کر
اسے ایسے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھتا